بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، اقرا ٹی وی چینل کا پروگرام صورتحال لے کر میں ہوں آپ کا میزبان سید تنویر حیدر۔ ناظرین، یہ ہمارا پروگرام ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے ہفتہ وار ہوتا ہے۔ اس میں ہم ملک کی مختلف شخصیات، خصوصاً علمی، ادبی اور سیاسی حوالے سے اپنی کارگزاری دکھانے والے حضرات کو ہم مدعو کرتے ہیں، جس میں وہ ملکی اور بین الاقوامی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کی پہچان کئی حوالوں سے ہے۔ وہ ایک ماہر استاد بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور ایک سیاسی جماعت پاکستان فلاح پارٹی کی صوبائی شاخ کے صدر ہیں۔ میری مراد جناب پروفیسر سید راشد گدیجی صاحب سے ہے۔ السلام جی، علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں سیاسی میدان میں اپنا کام کر رہی ہیں، تو آپ کی یہ جماعت جو ہے پاکستان فلاح پارٹی، یعنی یہ باقی جماعتوں سے کس طرح مختلف ہے؟ اس کے منشور میں وہ کون سی ایسی بات ہے جو باقی جماعتوں سے جو اس کو ایک مختلف کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، آپ کا جو سوال ہے، پہلے ہی آپ نے ایک سوال اس طرح کا پوچھ لیا کہ اس میں ایک وضاحت طلب اس کا جواب ہوگا۔ چونکہ ہماری جتنے بھی سیاسی جماعتیں، اگر منشور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو الفاظ کا سمندر ہے، نعروں کی گونج ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ سبز باغ دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعتیں اپنے منشور سے نہیں، اپنے عمل سے پہچانی جاتی ہیں۔ آج اگر ہماری پارٹی، میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بنائیں گے، تو آپ یہ کہیں گے کہ موجودہ حکومت بھی یہی کہتی ہے کہ اسلامی فلاحی مملکت ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے چونکہ منشور تو سب کا دیکھنے میں، پڑھنے میں اچھا ہوگا، لیکن ضرورت ایسی ہے کہ ایسی جماعت ہو جو اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے ماضی کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اپنے منشور پر پورا اترتی ہو۔ جو ہمارا نصب العین ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ووٹ کی طاقت کے ذریعے پاکستان کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا، یعنی جمہوری جدوجہد کو اس قدر مؤثر بنا دیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل ہوا تھا اس کی ہم تکمیل کر سکیں۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ووٹ جو ہے یہ بڑی طاقت ہے، یہ یعنی ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک پر حکمرانی کا اہل کون ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک ضروری چیز ہے وہ ہے کہ لوگوں میں ووٹ کا شعور پیدا کرنا، یعنی عام لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ کس شے کا نام ہے اور اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے کیا ہماری یہ سیاسی جماعتوں کو یہاں غلطی ہے، یا ہمارا نظام کوئی اس میں یہ خرابی ہے کہ لوگوں میں ابھی تک اس طرح کا یعنی ووٹ دینے کا شعور پیدا نہیں ہوا؟ یعنی وہ جو ہے بار بار ایسے حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں یعنی جو ان کے جو مسائل کو حل نہیں کرتے بلکہ اپنی ذاتی اغراض و مقاصد جو ہے یعنی اسی کے گرد وہ گھومتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ لوگوں میں یعنی ایک جمہوری روش اور ووٹ کا جو اس کی طاقت ہے اس کے بارے میں ان کو شعور دیا جائے؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ کو ہم نے ہر ایک کو اختیار دے دیا ہے کہ جو بھی 18 سال سے زائد عمر کا ہے وہ ہر سطح کا ووٹ
دے سکتا ہے. چونکہ ہم علامہ اقبال کی فکر کے امی ہیں، ہماری جماعت کا جو فکری اساس ہے وہ اقبال کے نظریات پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے دور میں جو قانون ساز اسمبلی ہے MLA کا الیکشن بھی لڑا تھا اور جیتے بھی تھے لاہور سے، اور عملی سیاست کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں بنا کرتے تولا ہیں نہیں تولا کرتے. نہیں تولا نہیں. ہماری اس میں رائے مختلف ہے. اقبال کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم اسی موجودہ نظام میں تھوڑی اصلاح چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کے ذریعے اصلاح چاہتے ہیں. کوئی اس میں انقلاب کی بات نہیں ہے، دلائل کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں کہ ووٹ کی ویلیو مقرر کی جائے، ووٹ کے درجہ بندی کی جائے. عام عوام کو ہم کہتے ہیں ووٹ دیں، یقیناً وہ دیں، لیکن ان کا ووٹ ہونا چاہیے کونسل سطح پر، یونین کونسل سطح پر. اور اس کے لیے پیمانہ کوئی تو بنایا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ کیا پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نہیں ہو سکتے. تو ہم نے اس جمہوری نظام میں سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا ہے، چاہے جتنے قومی اسمبلی کا الیکشن ہے، صوبائی کا ہے یا کونسلر کا ہے، ووٹ کی طاقت سب کے لیے برابر ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلے اس مروجہ تعلیمی نظام کی بنیاد پر ہی آپ ووٹ کے درجہ بندی کر دیں، تاکہ یہ جو اسلام کا کنسیپٹ ہے شورا کا کہ صاحب الرائے لوگ رائے دیں، تو تب اس کی اہمیت کو سمجھیں گے. نہیں تو جس کے پاس وسائل ہیں وہ گھر سے لوگوں کو اٹھا کے لے آئے گا، جو لوگوں کو کرایہ دے سکتا ہے وہ ووٹ ڈلوا دے گا. تو لوگوں میں شعور تو بیدار تب ہوگا وہ شعور کے اہل ہوں گے. تو یہ جی ہاں، درست فرمایا آپ نے. اچھا، ایک جس طرح آپ کی باتوں سے ظاہر ہوا کہ آپ جو اس ملک کا جو سیاسی نظام ہے یعنی اسے مطمئن نہیں ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ کی پارٹی کا نام بھی جو اصلاح ہے، تو یعنی اسے نظام کو بھی درست کیا جائے، اپنی درست سمت جو ہے نا اس کو عطا کی جائے. اچھا، اب نظام بھی کئی ہیں ہمارے. اب دیکھ لیجیے کہ سیاسی حوالے سے مثال کے طور پر پچھلے دنوں جس طرح ایک بات چلی تھی کہ اس ملک میں کوئی صدارتی طرز حکومت جو ہونا چاہیے، تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ یعنی وہ یہاں کے ماحول کے مطابق وہ درست نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں کیا ہے، کیا یہ نظام کی اس طرح سے تبدیلی یعنی اس کو پارلیمانی سے جگہ صدارتی کر دیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا کس حد تک وہ مفید ہو سکتا ہے؟ ہم اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ پہلے تو الیکشن کمیشن میں اصلاحات کریں نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی خواہش لے کر چلے جاتے ہیں اور جو عام چیزیں ہو سکتی ہیں اسی نظام کے تحت اس کو درست نہیں کر پا رہے. میں 2013 کا بھی الیکشن لڑا ہوں اور اپنی اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا ہوں. یعنی کہ ہماری پارٹی 2013 میں بنی ہے، پاکستان فلاح پارٹی، اور سابقہ اسٹوڈنٹ لیڈرز کی یہ پارٹی ہے. بہت سارے جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جو انجمن طلبہ اسلام میں رہے، انہوں نے مل کر یہ پارٹی بنائی ہے. تو پہلے الیکشن 2013 میں ہم نے لڑا، میں NA52 سے کینڈیڈیٹ تھا، اور آپ کہہ لیں گے ساری گرمی سردی جو الیکشن میں ہوتی ہے اس کو قریب سے دیکھا، اور عملی طور پر 5ویں کی 6ٹھی پوزیشن بھی میری تھی اس 15 کینڈیڈیٹس میں. پھر 2018 کا الیکشن میں لڑا NA60 سے، جو ملتوی ہو گیا تھا کورٹ کے آرڈر کے تحت، تو ضمنی میں الیکشن نہیں لڑ سکا. تو قریب سے بھی ہم نے یہ دیکھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ کوئی صدارتی نظام کی ہم بات نہیں کرتے، اسی نظام میں آپ اس کو ایسا بنائیں کہ شفاف بنا دیں. مثلا اب دیکھیں کہ موجودہ حکومت جو پہلے یہ دعویٰ کرتی تھی کہ بائیو میٹرک کا نظام ہونا چاہیے، کتنے ضمنی الیکشن ہوئے، کوئی بات ہوئی بائیو میٹرک میں؟ کیونکہ فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی اس کا مطالبہ نہیں کر رہا. اچھا، میں سمجھتا ہوں یہ حکومتوں کی یہ یعنی عادت بن گئی ہے، وعدے کرتے ہیں اور اس کو وفا نہیں کرتے. شاید یہ بھی ہے کہ ان کے میرٹ میں یعنی کسی حکمران کے یہ آ گیا ہے کہ بس آپ وعدے کریں اور اس کو وفا نہ کریں. تو ایک پروفیسر صاحب، جس طرح آپ نے بھی وہ ذکر کیا، یعنی آپ ایک نوجوان تنظیم کی رہنمائی بھی کرتے ہی رہے ہیں، اور تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ ہمارا جو ہے اس طرح یعنی سیاست میں یعنی وہ کردار ادا نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے. اب دیکھیں تحریک پاکستان میں نوجوانوں کا کردار جو ہے نا ایک بہت بڑا تھا. انہوں نے یعنی اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی تحریک ہے اس میں نوجوانوں کا ایک زیادہ کردار ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں دنیا کے جہاں جہاں جو تحریکیں چل رہی ہیں تو یا اس سے پہلے چلی ہیں، اسے مثال کے طور پر یہ انقلاب ایران ہے، تو اس حوالے سے یعنی ان میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے. تو کسی بھی یعنی وہ تبدیلی کے لیے آج کل تبدیلی جو ہے ذکر اس کا عام ہے،
تو اس کے لیے جب تک نوجوانوں کو بالکل سامنے نہیں آنا چاہیے، باتوں کی حد تک تو ہے، نام تو لیا جاتا ہے، لیکن عملی طور پر نوجوانوں کو وہ کردار نہیں سونپا جائے جس سے وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے نوجوانوں کی تربیت کے لیے اور ان کو میدان عمل میں سرگرم کرنے کے لیے؟ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں تو ہمیں سب سے پہلے طلبہ یونین پر جو پابندی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہمارے طلبہ، ان کی صلاحیتیں طلبہ یونین کے الیکشن میں نکھرتی ہیں، ان کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم اپنے طلبہ کو وہ پلیٹ فارم ہی ان کو نہیں دیتے جس میں ان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، تو ان کے کردار کی ہم بات کریں گے اور یہی ان کا سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی ہے کہ ہمارے طالب علم کھیلوں کے میدان سے دور ہیں، وہ علمی اور ادبی نشستوں سے دور ہیں، اور حتیٰ کہ جو ایک مثبت سرگرمی ہوتی تھی تعلیمی اداروں میں انتخابات کی، چونکہ آپ کو اپنا پس منظر ہم نے بتایا، تو میں متحدہ طلبہ معاذ کا بھی صدر رہا ہوں 2008 میں، اور تمام طلبہ تنظیموں کے ساتھ ہمارے اس دور میں رابطے تھے۔ اب جو انسان کی سوچ بنتی ہے مختلف تنظیموں سے مل کر اپنا نظریہ سامنے پیش کرنے میں، ایک تو اس میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، وہ سیاست کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر طالب علم کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر کسی بھی فیلڈ میں اور کوئی پارٹی اس کو آگے لے بھی آئے، تو وہ جو سیاست کے مدارج ہوتے ہیں سارے، چاہے وہ پریس کانفرنس کرنا ہو، بات چیت کرنا ہو، اور مخالف جماعت کا نظریہ سننا ہو، اس کو برداشت کرنے سے وہ قاصر ہوتا ہے، لہٰذا وہ قومی ترقی میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ آج جو لوگ سیاسی جماعتوں میں اگر ہوتے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، تو ان کا کردار تھوڑا ایک قدم آگے ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک پروفیسر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یعنی ہمارے جو قائدین ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنما جو، یعنی اس میں بعض اوقات وہ نوجوانوں کو یعنی استعمال کرتے ہیں صرف اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے، تو یعنی اس حوالے سے بھی نوجوانوں کا کردار جو ہے نا اس کو کوشش کی گئی ہے کہ یعنی یہ منفی جو ہے نا وہ دکھایا جائے، تو یعنی یہ تو یعنی مسائل ہیں۔ اب ایک پروفیسر جس طرح یعنی آپ ملکی اور بین الاقوامی حالات پر بھی وہ نظر رکھتے ہیں، یعنی آج دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں مختلف طرح کے مسائل ہیں، یعنی تفرقہ بازی عام ہے، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی حد تک جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں، اور اس کے پیچھے جس طرح ظاہر ہے کوئی بڑا ہاتھ ہے جو مسلمانوں کو متحد نہیں ہونے دیتا۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں کہ یہ اس کی یعنی عالم اسلام میں یعنی اس کو کس طرح یہ معاملات درست کیے جائیں، اس کی یعنی کون سی ایسی صورت ہے جو نکالی جائے ان معاملات کی یعنی اصلاح کرنے میں؟ ہمارا تو اس میں ایک واضح نقطہ نظر ہے کہ پاکستان کو ہم نے شروع دن سے ہی مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی اس بنیاد پر دو مختلف شاہراہوں پر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ مذہبی جذبات سے عاری نہیں ہے، اس میں لوگ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اتحاد و یکجہتی کے وہ داعی ہیں۔ اب دیکھیں MMA بنی تو انہوں نے مذہبی جماعتوں کا اتحاد بنایا، تو کیا لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ، دیگر جماعتوں کے لوگوں کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں یکجہتی ہو، چاہے مذہبی حوالے سے ہو چاہے قومی حوالے سے ہو، تو سیاست دانوں کو پہلے اس میں جو ہے حصے کا ایک قدم اٹھانا چاہیے کہ ایسا فورم بنائیں کہ جس میں مذہبی یعنی کہ سیاسی مذہبی جماعتیں اور مکمل سیاسی جماعتیں، چاہے بھلے آپ ان پر دائیں بازو کا الزام لگائیں یا بائیں بازو کا، وہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں تاکہ کچھ چیزیں ہماری مشترکہ ہوں۔ مثلا ابھی میلاد کا پروگرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ گزر ہے، تو کیا ہم پوری دنیا کو یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں ایک قومی میلاد کانفرنس یا قومی سیرت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، اس پلیٹ فارم پر ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں بیٹھی ہیں اور وہ ایک تقریب ہوئی، تو کتنا اس سے یکجہتی کا پیغام جائے گا؟ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ ہمارا محرم الحرام کے ایام آتے ہیں، اس میں قومی وحدت کا کتنا ہم اچھا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان دو مقدس ایام
اور مہینوں کی برکت سے ہم قومی وحدت کو کتنا آگے لے کر جا سکتے ہیں. جی ہاں، مطلب آپ کا کہنے یعنی ہمارے پاس جو ہے اور ایک سر یعنی تیسرا دیکھیں، جشن آزادی کا ہمارا گزرتا ہے، کیا کچھ 14 اگست کو ہم نئی روایت نہ ڈالیں کہ ہم قومی سطح کا پاکستان کی جو کا دن ہے کوئی ایسا بنانے کی طرح ڈالیں کہ جس میں ساری جماعتیں وہاں موجود ہوں، اور اس میں ہم نے ایک دوسرے کو نہیں، ہم نے پاکستان کی ترجمانی کرنی ہے. لوگ بھلے کہتے اس وقت ہم نے رونا نہیں رونا، ہم نے یہ دنیا کو بتانا ہے کہ بھلے ہم جیسے بھی ہیں لیکن ان حالات میں ہم ایٹمی گول ہم ہی ہیں عالم اسلام میں. یہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے، اس کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اتنے عرصے میں پاکستان نے جو کمائی کی ہے، مطلب اپنے کردار کے اعتبار سے، اب آپ دیکھ لیں ایران کا معاملہ تھا تو پاکستان کا شروع دن سے یہ پالیسی رہی ہے کہ اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں کہ امریکہ بھلے ایران کو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کرے، لیکن پاکستان اس وقت یہ سامنے آئے کہ بھئی ایران جو ہے وہ ہماری ایک وحدت کی علامت ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو پاکستان اس سے محبت کا جو ساتھ دے رہا ہے تو اس کو دینا چاہیے. اسی طرح اگر دوسرے ممالک کے ساتھ، حتیٰ کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، تو پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے آیا ہے. جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان نہیں ہے. ہم صرف جو ہے یعنی بڑی عالمی طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمارے یعنی ہمیں ہوتا ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں گے. لیکن کیا ہے، جب اب گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں، زمینی حقائق یہ ہے کہ وہ جو عین موقع پر جو ہے آپ کو دغا دے جاتے ہیں اور ہم منہ دیکھتے رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں دیکھیے جس طرح امریکہ کے کچھ عرصے سے پالیسیاں سامنے آ گئی ہیں، یعنی ایکسپوز پہلے بھی وہ یعنی اس کی ایکسپوز تھا امریکہ، لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے سے مشرق وسطیٰ کے معاملات میں جس طرح انہوں نے یعنی کردوں کے ایسی کیا، یعنی ایک آتا انہیں کرتے رہے، سپورٹ کرتے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو ان سے ایسی ہے، بالکل. یعنی الگ ہو گئے. اور اسی طرح باقی جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، یعنی جن کا امریکہ پر بھروسہ ہے، تو یعنی وہ بھی اب بھی ان کو یعنی وہ تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی ایسے ہمارے وہ دوست نہیں حقیقی، بلکہ یہ وقت آنے پر یہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو ناظرین، یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ پروفیسر صاحب کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، ہم دوبارہ پروگرام صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ اختتام پذیر ہوا. اچھا پروفیسر صاحب، جس طرح آپ نے میں گفتگو کی عالم اسلام کے حوالے سے یا ہماری ملکی صورتحال جو آپ نے پیش کی، جس میں جو ہے یعنی تفرقے ہیں، تفرقوں کا ایک سلسلہ ہے، طویل سلسلہ ہے، اور یعنی اس میں جو ہے مذہبی حوالے سے، قومی حوالے سے، لسانی حوالے سے تفرقوں کا ایک یعنی جال ہے. لیکن جو ہے نا وہ اس کو یعنی ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہونے کے باوجود جو ہے ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اب جس طرح عالم اسلام کے دو بڑے مسئلے اس وقت، یعنی ایک فلسطین کا مسئلہ اور ایک کشمیر کا مسئلہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ جد و جہد ہونے کے باوجود بھی ہے انہیں وہ کامیابی ان کو جو نہیں مل رہی. اتنے عرصے سے جد و جہد دونوں جو ہیں عوام، جو کشمیری عوام، فلسطینی عوام کر رہے ہیں، تو اس میں یعنی ظاہر ہے ایک سلسلہ جو ہے وہ اس میں بڑی طاقتوں کی سازشیں ہیں، یعنی وہ ہمیں یا اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں نا وہ یعنی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنے دیتے، اور ان میں تفرقوں کا ایک جو ہے سلسلہ ہے وہ ان کے لیے انہوں نے ایک بچھایا ہوا ہے. تو جس طرح آپ نے پہلے شروع میں اپنی مجھے بتایا کہ آپ کی ملاقات جو ہے بیت المقدس کے امام سے ہوئی ہے حالیہ دنوں میں، جو یہاں پاکستان تشریف لائے ہیں. تو
آپ نے ان کے ساتھ جو یعنی گفتگو کی یا عالم اسلام کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے، تو انہوں نے اس حوالے سے کیا جو فرمایا اور کیا رہنمائی دی، اور کس طرح انہوں نے وہ جو ان کی جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا نقشہ پیش کیا، اور خاص طور پر صہیونی جو ہے حکومت ہے اسرائیل ہے، وہ وہاں کے یعنی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ یعنی کیا کچھ کر رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے ارد گرد کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہم صرف جو ہے نا اپنے ملکی سطح کے مسائل میں ایسے الجھ گئے ہیں کہ ارد گرد کے ہمارے جو ہمسائے میں ہو رہا ہے، یا جس طرح رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کی خبر نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ جو جتنے مسائل ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ مسائل ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ یعنی ہمارے جو ہے نا ان سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ اگر اس میں تفصیل سے جایا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب شروع میں ہم نے جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کی سمت جو ہے اس کو یعنی غلط سمت میں ہم چل پڑے، اور امریکہ کے ساتھ ہم ایک اتحادی قوت بن گئے، پھر اس کے بعد وہاں سے مسائل یعنی شروع ان کا آغاز ہوا جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ ان سے جو گفتگو ہوئی ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بھی ان سے آگاہ کیجیے۔ پچھلے دنوں میں ہماری ایک تنظیم ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اور اس کے یو کے سربراہ احمد عبدالرزاق ساجد صاحب، ان کی دعوت پر وہ پاکستان تشریف لائے تھے۔ بیت المقدس کے امام، وہ خطیب بھی ہیں، اور وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی وہ ہیں، اور انہوں نے اپنی جو تقریر کی ہے عربی زبان کی گفتگو میں تھی ان کی، اور بعد میں اس کا ترجمہ بھی سنایا گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں بہت ساری مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور صرف 40 سال کی عمر کے لوگ، یعنی کہ 40 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ نماز پڑھنے آ سکتے ہیں مسجد میں۔ ابھی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نوجوانوں کا کردار جو ہے نا یہ بڑا، چونکہ وہ خائف، بالکل وہ خائف نوجوانوں سے، یہ خائف نوجوانوں سے ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ آپ سے نماز، اذان اور نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پروفیسر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ خدا میں لاکھوں دعائیں مانگتے ہیں لوگ، تو اس کے باوجود بھی ہے اصل میں ان کو شاید یہ یقین ہے کہ چونکہ بیت المقدس میں کہیں مسلمان ہاتھ اٹھا کر کہ دعائیں قبول نہ ہو جائیں، تو یہ تو آپ کو پتہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ان کو مل کر، ان کی باتیں سن کر، بلکہ میزبان کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں، ایک نجی دورے پر، اور المصطفیٰ کی دعوت پر دعا کریں گے واپسی پر ان کے ساتھ، چونکہ بڑی چیک پوسٹیں ہیں۔ وہ جو مہمان گئے تھے، چونکہ وہ یو کے کا ان کا ویزا تھا اور وہی نیشنلٹی تھے تو پاکستان کے، اس لیے ان کو وہاں رسائی تھی۔ تو اب وہ وہاں پر کہتے ہیں واپس جائیں گے تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ اچھا، اس میں یہ ہے نا کہ یہ واقعی یہ بڑی ان کی ہمت ہے، دلیری ہے کہ وہاں ایک ایسی مسلمانوں کی ایک ایسی حکومت ہے یا طاقت کے پاس آئے ہیں جو یعنی ایٹمی قوت سے جو اللیس ہے، تو ظاہر ہے یہ اسرائیل جو ہے یا وہاں کی جو صہیونی حکومت ہے تو یہ کیسے برداشت کرے گی؟ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس ہے، وہ بھی پاک سرزمین ہے، اور پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے کہ رہنے کی پاک جگہ۔ تو گویا کہتے ہیں کہ مجھے تو لگا ہے کہ میں اپنے ملک میں آ گیا ہوں، لوگوں نے اتنی محبت دی ہے۔ اب آپ نے فلسطین کی بات کی، کشمیر کی بات کی، بنیادی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاد کا لفظ ہے وہ ہم نام کا بھی استعمال کرنے سے خائف ہیں۔ اگر مودی دھمکیاں لگا رہا ہے اور آج 105 دن ہو گئے ہیں اور وہ کرفیو برقرار ہے، اب ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، آخری گولی تک لڑیں گے، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے الفاظ میں کیا ایک یہ لفظ نہیں ہو سکتا کہ ہم جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اور جہاد ہمارا کہہ لیں کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، بھلے ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، انڈیویجول لوگوں کو بھیجنے کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن ریاست بالکل ہی انکاری ہو جہاد لفظ استعمال کرنے سے، آخر یہ سزا ہے، یہ اللہ گواہ گناہوں کی سزا ہے۔ ہم نے جو جہاد کو نظر انداز کیا ہے، ہمیں دیکھیں کب تک۔ اچھا، اس میں یہ عرض قطع کلامی ہو رہی ہے کہ ہم نے
بعض جگہ جہاد کو فساد بنا دیا ہے. یعنی اس کا یہ عالمی طاقتوں نے ایک یہ سازش کی کہ اکثر جو یعنی جہاد کے نام پر خود ایسے جو انہوں نے پلانٹ کیے پودے جو پھر بعد میں یعنی ایکسپوز ہو گئے. اور مثال کے طور پہ یہ داعش دیکھیں, یعنی یہ ایسی تنظیم اب آ کے وہ ظاہر ہو گیا, وہ خود تسلیم کرتے ہیں امریکہ کہ یہ ان کے پلانٹڈ تھے اور اس کے پیچھے یعنی وہی یعنی لوگ تھے. تو انہوں نے ایک اصل جہاد کے مقابلے میں ایک نقلی جہاد بھی شروع کیا ہوا, لیکن یعنی اس میں وہ کیا ہے, اس کی بنیاد تفرقہ بازی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہاں یہ اصل اور نقل میں جہاد جو ہے فرق کرنے میں ایک ہمارے پاس یعنی یہ لٹمس ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ تنظیم کو فرقہ پرستی کی بنیاد رکھتی ہے یا تمام مسلمانوں کو لے کر چلتی ہے. اس میں شاہ صاحب یہ ہے کہ میری پیدائش ڈسٹرکٹ پونچھ کی ہے, کشمیر سے میرا پیدائش ہے, اور پالا مجھے پنجاب نے. پاکستان سے بھی مجھے محبت ہے, اور کشمیر کے بھی جو دل کی دھڑکنیں ہیں ان کو میں محسوس کر سکتا ہوں, سن سکتا ہوں. جب 1948 میں جہاد شروع ہوا تو اس کشمیر میں, آزاد کشمیر جو ابھی موجودہ ہے, اس میں ڈسٹرکٹ باغ کے مقام پر ہمارے خاندان کے سید خادم حسین گردیزی نے پہلی شہادت دی تھی, اور اس قربانی کا نتیجہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر یعنی کہ آزاد ہو گیا, اور لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. ہم اس جہاد کو مانتے ہیں جو ایک نظم و ضبط کے تحت شروع کیا جائے, جو کسی تنظیم کو بلکہ ایک خالص آزادی کے لیے کیا جائے. اب کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی جد و جہد اور ان کی قربانیاں یہ خالص جہاد ہے, چونکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. فلسطین کے لوگ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کا ساتھ دیں. اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو لوگوں کو موقع ملے گا جو نوجوان ہیں, جن میں جذبہ تو پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ حکومت یا کوئی ادارہ کچھ نہیں کر رہا, پھر وہ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی صورت پہ, ان کو استعمال کریں گے, اور وہ اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پر ان کی قربانیوں کو کوئی کہیں بیچ کر کھائے گا, کوئی کہیں اپنے جو ہے دفاتر کی ان کی تصویروں کو زینت بنائے گا. ہم نے یہ ساری چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے, لیکن حکومت کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ بالآخر سارے مذاکرات کر لیے, سب باتیں کر لیں, آخر ایٹمی قوت ہم جو ہے کس لیے بنے؟ کہیں تو ہم نے لبیک کہنا ہے, اور ہمارا لاکھ اختلافات ہوں بھارت کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے, ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے, چونکہ وہ انہوں نے ہر حوالے سے مسلمانوں کو جس طرح تنگ کیا ہے, چاہے اسرائیل نے فلسطین میں کیا یا بھارت نے کشمیر میں کیا, ان دو کے لیے ہمارے یہاں کی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. پاکستان میں کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے. کوئی حکومت اعلان کرے, کوئی ادارہ اعلان کرے, اہل پاکستان کی لبیک کی آواز ہوگی. اور اس میں جس طرح وہی ہے نا آپ نے جو فرمایا ہے کہ یعنی جو اصل میں جو حقیقی جہاد سے ہم سب لوگ خائف ہیں, ویسی تو ایک قوم جو ہے ہم حقیقت باجے کا ہم لڑنا نہیں چاہتے, یعنی ہماری جو نا ترجیحات اور ہیں. میرے ذہن میں اس وقت امیر المومنین کا ایک فرمان وہ یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جلد آواز بلند کرو, جتنی دیر کرو گے ظلم کو مٹانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جب یہ شروع میں جب یہ کشمیر کا مسئلہ اٹھا اور جو اس وقت جو یعنی ایک جہادی تحریک کا اصل آغاز ہوا تو اس وقت کشمیر کا ایک حصہ ہم نے آزاد کرا لیا, لیکن جب ہم اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ہے سستی کا شکار ہو گئے اور ہم جو ہے نا گفتگو کی میز پر آ گئے, یعنی وہ جو جہادی جذبہ تھا وہ کیونکہ کشمیر پر قبضہ جو ہوا وہ تلوار کے زور پر ہوا. اصل میں وہ بھی دیکھیں نا, وہ سبوتاژ کس نے کیا؟ اقوام متحدہ نے. ہم تو سری نگر تک پہنچ گئے تھے, یعنی گویا کہ آج کشمیر آزاد ہوتا. اقوام متحدہ نے تو کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں دیا, اور علامہ اقبال نے تو اس دور میں بھی کہا تھا تہران ہو کر عالم اسلام عالم مشرق کا جنیوا, تو شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل. اس میں یہاں ایک اب کنسپٹ کیا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو پہچانیں, یہ نہیں کہ ہم نے دوسری قوتوں سے لڑنا ہے. اپنی طاقت آپ یکجا کریں, آپ کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی, آزادی بھی ملے گی. تو اقبال آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کے بھی سربراہ رہے ہیں. ایک دو ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب 10 سال سربراہ رہے, اور
ایک بھی ان کا کوئی بیان، کوئی کلپ کشمیر کے حوالے سے ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کہ شاید انہوں نے کشمیر پہ کوئی بات 10 سال میں کی ہو۔ آج کہتے ہیں نا کہ ہم بہت کردار ادا کیا، وہ جو کردار ادا کیا اللہ کرے کہ اس کا کوئی ثبوت بھی مل جائے۔ علامہ اقبال کا اس دور میں کشمیر کی مٹی، کشمیر کے مسائل، مسلمانوں کی ایران صغیر اس کو کہا ہے۔ تو کشمیر کا جو ہے ہمارے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ ہے، وہ ہماری شاہراگ ہے۔ تو ہم نے اس تعلق کو کسی دیکھیں بڑے ادارے کی جیسے UN ہے اس کی مداخلت پر جو ہم نے چھوڑا تو آج تک ہم لٹکے ہوئے ہیں۔ اب دوبارہ ہم نے بڑی جاندار تقریر بھی کی اقوام متحدہ میں، لیکن دیکھ لیں کہ کرفیو ختم نہیں ہو سکا۔ اب اس حکومت کے لیے جو بڑا چیلنج ہے، سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں گردوارہ جو کرتارپورہ راہداری ہے یا ان کا کرتارپورہ کا جو سکھوں کا وہاں پر مرکز ہے، بابا گرو نانک کے آخری جو دن انہوں نے گزرے وہ بھی ہم نے کھول دیا۔ ہم نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے ظرف سے بڑھ کر نہ کر مہر و وفا ہرگز، یہ بے جا سخاوت بڑا نقصان دیتی ہے۔ ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اوقات سے زیادہ اس ٹائم سخاوت کر چکے ہیں۔ 11 ماہ میں ہم نے جتنا بڑا کمپلیکس بنا لیا، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ان کو ایکسیس دے رہے، اس کے خلاف نہیں ہوں، ہم نے سب کچھ کر دیا، لیکن آپ کے مانیٹر کرنے کا نظام کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں گے اس کے شواہد ہیں، ہندو بھی آ گئے اس بہانے، سکھوں کے لیے کھولا تھا نا، قادیانیوں کا 7 وہاں پر مرکز ہے وہ بھی آ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 7 سیالکوٹ ہے، سیالکوٹ میں بھی ان کا مرکز ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ کہیں بیجا سخاوت بڑا نقصان دے۔ اصل میں ہماری ایسے ترجیحات جو ہیں یعنی اب دوسری طرف اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے نا، جس طرح دھرنا ہو گیا یا سیاسی نواز شریف صاحب کی بیماری، اور یعنی وہ اب زیادہ ایک بڑا ایشو بن گیا ہے۔ کشمیری تو ہے نا سائیڈ لائن ہو گئے ہیں۔ وہ آپ نے جس طرح ابھی شعر جو فرمایا تو وہ شعری ذوق میرا بھی تھوڑا سا وہ ہے، تو وہ ایک شعر اپنا ہی یاد آ گیا تازہ، کشمیر کے ہی حوالے سے ہے کہ جس طرح آپ نے گفتگو کی کہ یعنی ہم ان کو یعنی ایک لحاظ سے ہم نے نظر انداز کیا ہے۔ تو وہ کچھ 2 مصرے اس طرح ہے کہ اس طرف لٹتی ہوئی ناموس اور بہتا لہو، اور اس طرف ہے گفتگو اور گفتگو اور گفتگو۔ تو ہم صرف جو ہے نا باتوں کے جو ہے نا وہ یعنی ہم کردار کے گفتار کے غازی ہیں، کردار میں یہاں مجھے ایک یعنی جس طرح سے پہلے وہ بات آپ نے کی یعنی وہ ٹیبل ٹاک گفتگو کی، جب ہم میدان جہاد کو کارزار کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے اپنا اپنا گفتگو کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ایک میدان کی جب ایک میدان لگا ہو میدان کارزار تو وہاں اس کو خیر آباد کر کے ہم ٹیبل پر آ جائیں تو یہی ہے۔ وہ ایک دفعہ بلکہ امام خمینی وہ یاد آ گیا کہ یعنی شاہ کے دور میں جب تحریک عروج پر تھی تو اس وقت بھی بڑی ان کو یعنی پیشکشیں ہوتی تھی کہ ان سے گفتگو کر لیں جی، ٹیبل پہ آ جائیں، یہ آ جائیں، وہ آ جائیں، وہ سارے، لیکن وہ جو شخصیت تھی وہ دور اندیش شخصیت تھی اور یعنی گہرائی تک معاملات کو دیکھتے تھے، ان کے سامنے پوری اسلامی تاریخ تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ جب آپ باطل کے ساتھ ایک ماضی جنگ پر ہیں تو جب آپ گفتگو کی طرف آئیں گے تو کیا ہوگا، یعنی گفتگو میں یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، دوسرے کے لیے ذرا سپیس وہ پیدا کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا کہ باطل تھوڑا سی یعنی آپ کی وہ بات مانے گا، آپ کی طرف آئے گا، لیکن مقابلے میں کیا ہے آپ حق کے رستے سے ہٹ جائیں گے باطل کی طرف، تو وہ پھر بات جو ہے نا وہیں درمیان میں رہ جائے گی۔ کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب موجودہ حکومت کو دیکھیں نا، وہ تقریباً فضل الرحمان کے ساتھ حق و باطل کا انہوں نے معاملہ بنایا تھا، لیکن کوئی مذاکرات کیے تو دھرنا ختم ہی ہو گیا، بھلے وہ وجہ جو بھی تھی لیکن اس میں آنے جانے سے لیکن اصل میں حق و باطل کا تھا نہیں نا، اگر حق و باطل کا واقعی ہوتا تو پھر کسی انجام تک منطقی انجام تک پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے ملک کی سلامت رکھے، اور مسلمانوں کو جہاں جہاں اسلامی تاریخیں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آپ سے ہم نے بہت سے باتیں کی اور بہت سے معاملات پر جو ہے معاملات جو ہیں ناظرین کے سامنے جو ہے نا وہ کلیئر ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ اس کے ساتھ ہی صورتحال پروگرام سے ہم اجازت چاہیں گے، اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، کسی نئے معاملے کو لے کر، کسی نئے مسئلے کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔